جی السلام علیکم۔ 2025 کے نیو کورس کے مطابق یہ اردو کا حصہ نثر کو کور کریں گے، اور سب سے پہلے یہ ہے کہ پہلا جو حصہ نثر کے اندر جو چیپٹر آ رہا ہے وہ ہے اخلاق حسنہ۔ پیپر میں آپ لوگوں کو خلاصہ آئے گا 10 مارکس کا، جس میں آپ کو ایک نمبر آپ کو سبق کا نام کا ہوگا، ایک نمبر مصنف کا نام کا ہوگا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں خلاصہ۔ تو سبق کا نام ہے اخلاق حسنہ اور مصنف کا نام ہے سید سلیمان ندوی۔ میں نے آپ لوگوں کے لیے کچھ پوائنٹس بنائے ہیں، یہ پوائنٹس پیپر میں لکھنے تو نہیں ہیں، لیکن یہ جسٹ اس لیے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس کے اندر کیا بات ہو رہی ہے اور آپ اس کو ایک ترتیب کے ساتھ لکھ سکیں، ٹھیک ہے؟ تو میں اس کو سمجھاؤں گا آپ کو اور آپ اندر خود پڑھ لیجیے گا۔ تو بقول حضرت عائشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق۔ تو کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تھے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ خود قرآن پاک نے اس چیز کی شہادت دی اور کہا، ترجمہ: بے شک اے محمد آپ حسن اخلاق کے بہت بڑے مرتبے پر ہیں۔ تو پہلے آپ نے اس پوائنٹ کو لکھنا ہے اور اس پوائنٹ کے بارے میں یہی بات ہوگی۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ فیاضی اور دنیا کے مال سے بہتر لگی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مہربان رحم دل تھے، چھوٹے بڑے سب سے محبت کرتے تھے، نہایت سخی اور فیاض تھے۔ اتنا پوائنٹ لکھنے کے بعد آپ نے یہ چھوڑ کے ادھر آ جانا ہے، اور اس پوائنٹ کے اندر آپ نے بتانا ہے کہ فیاضی اور دنیا کے مال سے بے تعلقی کا یہ عالم تھا آپ کا کہ گھر میں اگر کوئی بھی نقد قسم کی کوئی چیز پڑی ہوتی تو آپ جب تک وہ خیرات کرنا دی جاتی آپ گھر میں آرام نہیں فرماتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ فدق کے ایک رئیس نے 4 اونٹوں پر غلہ بھیجا تو اس کو بیچ کر قرض ادا کیا گیا، پھر بھی اس میں سے کچھ بچ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جب تک کچھ باقی رہے گا میں گھر نہیں جا سکتا، اور رات مسجد میں بسر کی، اور دوسرے دن جب معلوم ہوا کہ وہ غلہ تقسیم ہو چکا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ مہمان نوازی کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے۔ آپ کے مہمانوں میں مسلمان، مشرک، کافر سب لوگ شامل تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی خود خدمت کرتے تھے، سب کی خاطر تواضع خود کرتے تھے۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ مہمان اگر گھر آ جاتا اور گھر میں جو کچھ موجود ہوتا وہ ان کو کھلا پلا دیتے، اور حتیٰ کہ پورا گھر فاقہ کرتا۔ تو یہ اس کے اندر آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ جب آپ یہ سب کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے کہنا ہے مظلوموں کی فریاد۔ ایک پوائنٹ دوسرا، مظلوموں کی فریاد میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کی بات سنتے تھے، کمزوروں پر رحم کھاتے تھے، بے کسوں کا سہارا بنتے تھے۔ اگر کسی کوئی مقروض ہوتا، کسی کا قرضہ ادا کرنا ہوتا اور وہ شخص مر جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اس کے ذمہ جتنا بھی قرضہ ہے وہ میں خود ادا کروں گا۔ اور اگر کوئی ترکہ چھوڑ جاتا تو آپ کہتے کہ یہ وارثوں کا حق ہے، مجھے اس سے کسی قسم کا کوئی مطلب نہیں۔ تو ایک واقعہ تھا کہ حبار بن کے بارے میں، کہ حبار بن الاسود جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کا قاتل تھا، تو فتح مکہ کے موقع پر اس نے چاہا کہ وہ ایران بھاگ جائے، لیکن جب وہ ایران بھاگنے سے پہلے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائے گا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے آپ کا رحم و کرم یاد ہے، میں حاضر ہوں اور میں اعتراف کرتا ہوں کہ یہ میرا گناہ ہے، اور آپ کہ میں آگے ہوں، جو آپ نے مجھے سزا دینی ہے وہ آپ سزا دے دیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا۔ اور پھر ہمسایوں کی خبر گیری، تو ہمسایوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر گیری کرتے تھے، انہیں تحفے بھیجتے تھے، ان کا پورا حق ادا کرنے کی تاکید فرماتے تھے۔ تو ایک دن صحابہ کا مجمع تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہوگا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون شخص مومن نہیں ہوگا؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچانا ہو۔ ایک اور موقع پہ مجھے یاد آ رہا ہے واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کرام بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اس قدر تاکید پڑوسی کے حقوق کے بارے میں کی ہے کہ مجھے یہ شک پڑنے لگا کہ کہیں پڑوسی کا جو انسان ہے وہ وراثت میں حق نہ رکھ دیا جائے۔ اس کے بعد آپ یہ سب کچھ جب لکھ لیں گے خلاصے میں، پھر آپ ایک پوائنٹ یاد رکھیے گا بچوں سے محبت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت فرماتے تھے، ان کو چومتے، ان سے پیار کرتے، اور فصل کا اگر کوئی میوہ آ جاتا تو سب سے پہلے کم عمر بچوں میں تقسیم ہوتا، بعد میں دوسروں کو ملتا،
اور راستے میں اگر مل جاتے تو بچے تو آپ ان سے خود سلام فرماتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے. آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے تھے. آپ صرف انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے بلکہ جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے. اور اس میں ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے کہ ایک بار ایک صحابی نے نا ایک پرندہ تھا، چڑیا تھی غالباً، اس کے بچے کو اٹھا لیا اور یا انڈے کو اٹھا لیا. تو وہ بہت دکھ میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد چکر لگانے لگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس نے اس کے بچوں کو اٹھایا؟ تو جس نے بھی اس کے بچے کو اٹھایا تو وہ وہیں رکھ کے آ جائے. اور انصاف کا عالم تو یہی تھا کہ قبیلہ مخزوم کی ایک عورت تھی، اس کا نام بھی غالباً فاطمہ تھا، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے. انہوں نے چوری کی، اور اس وقت یہ تھا کہ چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے. حضرت اسامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے تھے، آپ کو ان سے بڑی محبت تھی. لوگوں نے سفارش کی کہ اسامہ آپ جائیں ان کے پاس، ان سے جا کے کہیں کہ سفارش کریں. وہ لوگوں کے کہنے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں بھی اسی لیے برباد ہو گئی تھی کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو تم لوگ اس کو چھوڑ دیتے، اور جب معمولی آدمی جرم کرتا تو وہ سزا پاتا. آپ نے کہا کہ خدا کی قسم اگر میری بیٹی بھی ہوتی، یعنی فاطمہ بھی ہوتی، اور وہ چوری کرتی تو ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے. اسی طرح حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے 10 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے، مگر نہ تو انہوں نے مجھے کبھی ڈانٹا، نہ مارا، نہ پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا، یا کوئی بھی کام کیا تو تم نے یہ کیوں کیا. اس کے بعد آپ ہیڈنگ دے دیجیے گا حنین و احد کی. تو غزوہ حنین کے بارے میں ہے کہ جہاں مسلمان غازیوں کے پاؤں اکھڑ چکے تھے، اور بڑے بڑے دلیر لوگ جو جن کی شجاعت کے بڑے بڑے کارنامے ہم لوگوں کو نظر آتے تھے، وہ سب لوگ جو ہے نا ان کے پاؤں اکھڑ گئے تھے. لیکن ان تمام خوفناک مقاموں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے. اور احد میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہو گیا، دندان مبارک شہید ہو گئے. فرمایا خداون انہیں معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ میں کون. تو آپ کو پتا ہے کہ کفار مکہ کے جو لوگ ہیں، اس کے اندر آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جب اسلام کی تبلیغ سٹارٹ کی تو وہ پتھر مارتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے جوتے جو ہیں وہ خون سے بھر جاتے. تو ایک دن جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، انہوں نے کہا پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو پیس دوں. تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، یہ لوگ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں. بہرحال تو یہ تمام باتیں آپ اس کے اندر جو ہے نا وہ کوٹ کر سکتے ہیں. تو مکے کی تکلیفوں سے گھبرا کر ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں فرمانے لگے، یا رسول اللہ، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کیوں نہیں درخواست کرتے اللہ سے، آپ کیوں نہیں دعا کرتے اللہ سے کہ اللہ ہماری مدد کروائے، جس کے لیے ساری کائنات تخلیق کی گئی، جس کے لیے سب کچھ بنایا گیا، وہ شخص کیوں نہیں آپ اللہ سے درخواست کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ بھائی تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں، ان کو آروں سے چیرا گیا، ان کے بدن پر لوہے کی کنگیاں چلائی گئیں، گوشت پوست سب کاٹ دیا گیا، لیکن یہ تکلیفیں بھی ان کو ان سے حق سے پھیر نہ سکی. تو پھر آپ نے کہا کہ خدا کی قسم دین اسلام اپنے کمال کے مرتبے پر پہنچے گا، تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے. اور ایک لاسٹ میں کہ ایک عرب ساتھ لڑائی ہوئی. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، ایک عرب آیا، تلوار کھینچا اور بولا، بتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے اور تسلی سے جواب دیا، اللہ. وہ یہ سن کر کانپ گیا اور تلوار نیا میں کر لی. اور اسی طرح کوئی بھی شخص آپ کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں جاتا. آپ صحابہ کے گھروں میں اگر کوئی مصروف ہوتا یا کوئی اگر تکلیف میں ہوتا، آپ ان کے کام جو سنب خود کرتے جا کر. اور وفات کا ذکر کریں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو حالت یہ تھی کہ ذرا 3 سیرجوں پر ایک یہودی کے پاس گروی تھی. جن کپڑوں میں آپ نے وفات پائی اس کے اوپر بھی پیوند لگے ہوئے تھے. مزاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی سادہ، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے، یہ آپ لوگ جو ہے نا وہ لاسٹ میں لکھ سکتے ہیں. اور کسی چیز میں تکلف نہیں فرماتے تھے، جو سامنے آتا وہ کھا لیتے، جو ملتا وہ پہن لیتے، زمین پر، چٹائی پر، فرش پر، جہاں جگہ ملتی تھے. تو خدا کی نعمتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جائز طریقے سے استعمال کیا. کوئی عیش پسند نہیں تھی، کوئی تن پروری نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کہ عام مسلمانوں کے لیے تھے ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے.
تو ایک صحابی کا بیان ہے کہ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوا، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، روتے روتے اس قدر ہچکیاں بندگی کے معلوم ہوتا تھا چکی چل رہی ہے یا ہانڈی ابل رہی ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور منظر دیکھ کے رونے لگے یہاں تک کہ زمین تر ہوگی، پھر فرمایا بھائیو اس دن کے لیے سامان کر رکھو۔ تو یہ تمام چیزیں آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ مینشن کرنی ہے، میک شیور ڈو ناٹ فارگیٹ ٹو رائٹ ڈاؤن دا نیم آف دا لیسن۔ آپ نے فرسٹ میں لکھنا ہے، اس کا 1 نمبر ملے گا، اور اس کے بعد ایٹ ویری شیور کہ اس کے بعد آپ لوگوں نے سبق کا نام، مصنف کا نام لکھنا ہے، ان کے 1 مارکس اور 8 نمبر کا جو خلاصہ ہے۔ خلاصہ اتنا لمبا نہیں لکھنا، خلاصہ سمری کو کہتے ہیں، آپ بالکل مختصر سی لکھیں گے تو آپ کو مارکس اچھے ملیں گے۔ چونکہ میں بورڈ کے پیپرز بھی چیک کرتا ہوں تو مجھے اس چیز کے بارے میں زیادہ تجربہ ہے، تو آپ لوگوں نے جو ہے نا اتنا لکھنا ہے کہ 1 پیج اور اگلا ہاف پیج ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ اس کے کویشچن آنسرز کے بارے میں اور اس کے آبجیکٹیوز کے بارے میں ذکر کریں گے۔ جی شکریہ۔